بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ بعض لوگ امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ کاتب وحی نہیں تھے، یعنی آپ صرف کاتب تھے، آپ خطوط لکھا کرتے تھے لیکن آپ وحی نہیں لکھا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات محض پروپیگنڈا ہے اور تعصب ہے، اور حقائق سے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ بات ہمارے ہاں کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف کاتب ہی نہیں تھے بلکہ کاتب وحی تھے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میری 3 درخواستیں آپ قبول فرما لیں۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں۔ وہ عرب کی سب سے جمیل اور خوبصورت عورت ہے۔ فرمایا نعم، ٹھیک ہے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تجعلہ کاتبا بین یدیک، آپ اسے اپنا کاتب بنا لیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا تیسری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے مسلمانوں کے لشکر کا امیر بنا دیں جس طرح میں کافروں کا امیر بن کر رہا۔ آپ نے ان کی تیسری درخواست بھی قبول فرمائی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتابت کے عہدے پر فائز کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عہدے کے اہل تھے۔ اگر آپ اس کے اہل نہ ہوتے تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم عہدے پر ان کو فائز نہ کرتے۔ اور یہ حدیث معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عدالت کی، ثقافت کی اور اللہ کے پیغمبر کا ان پر اعتماد کرنے کی بھی دلیل ہے، اور یہاں پر ان کا کاتب ہونا، کاتب وحی ہونا کیا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ دوسری حدیث سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عیینہ اور اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ مانگنے کے لیے، تو فامر معاویہ ان یکتب لہما، آپ نے حکم دیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان کے لیے لکھ کے دو، تم یہ جو مانگ رہے ہیں آپ ان کو لکھ دو۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تحریر پر مہر لگائی۔ اس کے بعد عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا امیر معاویہ سے کہ معاویہ یہ بتاؤ، اس خط میں تم نے کیا تحریر کیا تھا جس پہ اللہ کے پیغمبر نے مہر لگائی ہے، اس میں تحریر کیا آپ نے کیا تھا؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں نے وہی لکھا جس کا مجھے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا تھا۔ چنانچہ عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط چوما، حدیث کے الفاظ ہے فقبلہ، اس کو بوسہ دیا، اور اس خط کو انہوں نے اپنے امامے میں باندھ لیا تھا۔
یہ روایت نبی داود میں موجود ہے. یہ روایت بھی دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فَأَمَرَ معاویہ تھا، آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ عیینہ اور اقرا کے تم لکھو. کیا لکھا؟ فرمان نبوی لکھا. جو بھی اللہ کے پیغمبر کو حکم دیا آپ نے لکھ ڈالا. اور یہاں عظمت کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کی تحریر کسی صحابی سے پڑھوائی نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، بس لکھ دیا اور آپ نے ان پر اتنا اعتماد کیا کہ اس پہ مہر لگا دی. یہ روایت بھی دلیل ہے آپ کے کاتب وحی ہونے کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف کاتب تھے، وہ خطوط لکھا کرتے تھے، ان کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ تیسری حدیث جو سب سے زیادہ واضح ہے، اس میں صراحت ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے. وہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، تو میں آپ کو دیکھ کے چھپ گیا، ایک دروازے کے آڑ میں چلا گیا، چھپ گیا میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ نے میرے کندھے پہ تھپکی لگائی ہاتھ کی اور فرمایا کہ اذهب فادع لمعاویہ، جاؤ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لے کر آؤ. آگے الفاظ کیا ہیں؟ عبداللہ فرماتے ہیں کہ کان یکتب الوحی، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی وحی لکھا کرتے تھے. یہ روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں اس کو نقل کیا ہے اور حسن درجے کی روایت ہے. اور یہ گواہی بھی کسی اور کی نہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی گواہی ہے یہ کہ کان یکتب الوحی. اور یہ حدیث طویل ہے. ایک بار گئے، کہا کہ اللہ کے پیغمبر وہ کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے دوبارہ بھیجا کچھ دیر بعد، عبداللہ نے کہا اللہ کے پیغمبر ابھی بھی وہ کھانا کھا رہے ہیں. یعنی یہ معنی یہ ہے کہ وہ اتنا اہم کام تھا کہ جو صرف امیر معاویہ ہی کر سکتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ روایت صراحتاً اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے. آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم بالفرض اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ آپ صرف کاتب تھے، کاتب وحی نہیں تھے، آپ صرف خطوط ہی لکھا کرتے تھے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے جو خطوط ہوتے ہیں کیا وہ اللہ کی وحی نہیں ہوتی؟ خطوط بھی اللہ کی وحی ہے. قرآن نے صاف کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر جب بھی بات کرتا ہے وحی کے مطابق بات کرتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر کے خطوط اگر لکھنے کا معاملہ تسلیم کر لیا جائے تو خطوط بھی یہ بھی اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے. اللہ سے دعا العالمین ہمیں صحابہ کرام سے سچی اور خالص محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں جنت میں صحابہ کرام کی رفاقت عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.